السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو، کن کو؟ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، ان سے دوستی نہ کرو۔ لا تتخذوا، نہ بناؤ، یعنی کیا نہ بناؤ؟ دوست نہ بناؤ، یہ مراد ہے۔ کن کو؟ الذین اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، کیا بنا لیا؟ ہزوا، مذاق کی جگہ، ولعبا، اور کھیل۔ دین کو کھیل بنانے سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد یہاں پورا دین نہیں، دین کا کوئی بھی شعار یا دین کا کوئی عمل، کیونکہ دین کا لفظ قرآن پاک میں عمل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا لکم دینکم ولی دین، تو یہاں دین کا معنی کیا ہے؟ عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل۔ تو دین جو ہے قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک معنی عمل بھی ہے۔ تو جنہوں نے تمہارے دین کو، یعنی دین کے جو کام ہیں، دینی کام، یہ مراد ہے۔ دینکم سے مراد کیا ہے؟ دینی کام یا دینی شعائر، ان کو کیا بنا لیا ہے؟ ہزوا ولعبا۔ ہزوا استہزاء، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ کب آتا ہے ہزوا کا لفظ؟ اللہ یستہزئ بہم۔ اور لعب، لعب کس کو کہتے ہیں؟ کھیل تماشا، یلعبون اس سے آتا ہے۔ اور کھیل بنا لیا ہے، یعنی کسی چیز کو کھیل بنانا سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نان سیریس ہونا اس کے بارے میں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، تم کیا نہ کرو؟ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور یہاں اوت الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کون ہے وہ؟ یہود و نصارہ، والکفار، اور سب کافروں کو، اولیاء، دلی دوست، اولیاء ولی کی جمع، یعنی جس کے قریب ہوتا ہے انسان۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو تقوی کس کا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو تم اللہ سے ضرور ڈرو گے، یعنی ایک بہت دھمکی کے انداز میں کہا جا رہا ہے اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ کام چھوڑ دو۔ کون سا؟ ایسے لوگوں کی دوستی جو تمہارے دین کا کھیل تماشا بنائیں، تمہارے دین کا مذاق اڑائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے دوستی کیوں منع ہے؟ وہی وجہ آ گئی سامنے کہ اس طرح وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ دین سے پھیرنے کا یہ ایک ڈھنگ ہے نا، یا دین سے پھیرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو کسی کام سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے، اس کا بعض اوقات مذاق اڑا کے اس کو دوسرے کی نگاہ میں کم کر دیتے۔ مذاق کب ہوتا ہے؟ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس کی اہمیت نہیں ہوتی یا اس کی اہمیت کم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جن چیزوں کی ہماری نگاہوں میں اہمیت ہوتی، ہم ان کا کبھی مذاق نہیں اڑاتے، اڑا سکتے ہی نہیں۔ کبھی کوئی اپنی ماں کا مذاق اڑاتا؟ باپ کا؟ کیوں؟ وجہ؟ ہاں، آپ دیکھیں بگڑے سے بگڑے ہوئے بچے بھی ماں باپ کا مذاق نہیں اڑاتے۔ کیوں؟ یعنی اتنا ان کو پتا ہے کہ یہ احترام کی جگہ ہے۔ تو جس چیز کا بھی انسان احترام کرتا ہے اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اڑا ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہزوا کا لفظ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی آیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا، تم ہمارا مذاق بناتے ہو، ہم سے مذاق کرتے ہو کہ ہم گائے ذبح کریں۔ تو ایسا حکم دیا جانا انہوں نے مذاق سمجھا کہ تم گائے کی قدر و قیمت گھٹا رہے ہو۔
تو خلاصہ کیا ہے؟ کیا سبق ملا اس آیت سے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ اگر مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں جو کیا کریں؟ دین کا مذاق اڑائیں، تمہارے دین کے کسی عمل کا مذاق اڑائیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ حج ہو، خواہ زکوٰۃ ہو، خواہ کوئی اللہ کی آیت ہو یا حکم ہو یا جنت ہو یا دوزخ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ کئی لوگ اور کچھ نہیں، جنت دوزخ حوروں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا کہ جہاں پر دینی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اور کیا سبق ملتا ہے یہاں سے؟ اس میں ایک چیز بڑی دلچسپ مجھے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب مذاق اڑا رہے ہیں. اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ کتاب والے. کتاب والا کون ہوتا ہے؟ علم والے، پڑھے لکھے لوگ. حیرت کی بات ہے نا، یعنی قرآن کے جو انداز ہے وہ بہت حیران کن ہوتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ بعض اوقات جاہل لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کسی چیز کا، جہالت کی وجہ سے. جیسے منافقین تھے، تو منافقین کو کیا کہا گیا؟ منافقین کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کیا کہتے؟ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم. تو وہ سفہاء تھے، الا انہم هم السفہاء، تو اس وجہ سے یہ کام کرتے تھے. تو بعض اوقات ایک شخص جس کی عقل کم ہوتی، سفاہت کی وجہ کیا ہوتی؟ کم علمی، کم عقلی. کبھی علم نہیں ہوتا یا کبھی عقل نہیں ہوتی تو انسان بےہودہ قسم کے مذاق کرتا ہے. کیونکہ جو سمجھدار ہوتا ہے نا وہ مذاق کرتا ہے لیکن مذاق اڑاتا نہیں ہے، یعنی اس کی زبان سے بےہودہ کلمات نہیں نکلتے کسی مذاق میں بھی. وہ کسی انسان یا کسی شخصیت کا مذاق نہیں اڑا سکتا. اس کے گفتگو میں مزاح ضرور ہو سکتا ہے لیکن مذاق اڑانا غیر سنجیدہ اور ناسمجھ لوگوں کا کام ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ چلیں ان پڑھ نہ سمجھ لوگ مذاق اڑائیں، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہائیلی کوالیفائڈ لوگ دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر سے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہوتا نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ضرور ایسا تجربہ ہوا ہوگا. بلکہ جاہل کچھ کم اڑاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ زیادہ اڑاتے ہیں. ایک اس کی وجہ حسد بھی ہو سکتی ہے کہ کسی اور کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے یا کسی کو آگے نہیں دیکھ سکتے تو اس کو پھر مذاق کر کے کم کرنا اپنے سے، یہ وجوہات ہو سکتی ہے. لیکن یہاں جو نقطہ قابل غور ہے وہ کیا ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، کتاب والے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، جاننے والے لوگ. تو ان کو تو مذاق ویسے ہی نہیں سجتا. تو یہ بھی کوئی نئے دور کی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو پڑھ لکھ کے دین کا مذاق اڑائیں. بعضوں کا حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت سی چیزوں کا. اور خاص طور پر وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف. نادیتم ندا سے یعنی آذان کی طرف اشارہ ہے. جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو دن میں 5 دفعہ آذان کے لیے، یعنی آذان ہوتی ہے تو آذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے نا. آذان کا جواب ہوتا ہے نا جی. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جواب دینے کی بجائے اتخذوها ہزوا ولعبا، اذان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. اذان کے دینی شاعر میں سے اللہ کی طرف بلانا ہے، اذان کا مذاق. فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. نہیں، ایسے لوگ بعض اوقات پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑی عقل رکھتے ہیں. تو یہاں عقل سے مراد کون سی عقل ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ دین کی سمجھ والی عقل. ورنہ دنیاوی اعتبار سے بہت ذہین و فتین لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ جینیس بھی ہوتے ہیں، لیکن دین کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کے حکم کی ویلیو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس صفت سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں عقل جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے عقل ادراک اور ایک ہوتی ہے عقل ارشاد. کون کون سی ہوتی ہے؟ عقل ادراک اور ایک عقل ارشاد. عقل ادراک ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھنا اور اس کے بارے میں جان لینا. مثلا کچھ لوگوں کی عقل بہت کام کرتی کہ فلاں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے نا اس کی یہ قیمت ہے، یہ فلاں قسم کا ڈیزائن ہے، یہ اس ویلیو کا ہے، فلاں بوتیک کا ہے، اس کی سوئنگ ایسی ہے، اس کا ڈیزائن ایسا ہے، اس کی کٹنگ ایسی.
دور سے دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ دوسرے نے کس قیمت اور کس کوالٹی کا کپڑا پہنا ہوا، کہاں کا اور کس سٹور کا اور کس برانڈ کا اور کس ڈیزائنر کا اور کیا. لیکن اگر ان کو یہ کہنا کہ ذرا نماز سناؤ تو نہیں پتا ہوگا. یہ پوچھو کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان جو لائے ہوئے ایمان کا مطلب ہی بتا دو، کچھ خبر نہیں ہوگی. تو یہ عقل ادراک تو رکھتے ہیں. ادراک کیا ہوتا ہے؟ پرسپشن، پرسیو کرنا، مختلف چیزوں کو پہچاننا. کسی نے اگر انگوٹھی پہنی ہے تو فوراً بتا دیں کہ کس قیمت کا، کتنے کیرٹ کا ہیرا ہے. گولڈ کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ کیا ویلیو اس کی. دنیاوی چیزوں کے معاملے میں خوب خبر رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کچھ سمجھ نہیں، لہذا دین کا مذاق اڑاتے ہیں. انسان ہمیشہ کس چیز کا مذاق اڑاتا ہے؟ جس کی وہ ویلیو نہ سمجھتا ہو، جس کی قیمت نہ پتا ہو اس کو. کیونکہ جس چیز کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی ہے اس کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑا سکتا. تو یہ ناسمجھ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. بعض لوگ شاید اذان کا مذاق تو نہیں اڑاتے، لیکن اذان پہ بڑبڑاتے ضرور ہیں. لو پھر ہو گئی اذان، پھر شور ہو گیا. اور یہاں تو خیر باہر اذان نہیں ہوتی، لیکن جن ملکوں میں اذان یا اذانیں ہوتی ہیں تو اب ماڈرن ٹرینڈ کیا ہے کہ مسجد کے قریب نہ گھر خریدو. مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ صبح کے وقت ڈسٹرب کرتے ہیں. یعنی باقاعدہ پراپرٹی ڈیلر سے جن کے ذریعے گھر خریدتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ گھر دیکھو ہمارے لیے اگر مسجد کے قریب نہ ہو، کیونکہ وہ اذان کی آواز ان کو اچھی نہیں لگتی. آپ کو معلوم ہے اذان کی آواز کس کو اچھی نہیں لگتی؟ شیطان کو. آپ نے نماز نبی میں پڑھا نا کہ وہ بھاگنے لگتا ہے، اذان سے بھاگتا ہے. تو یہ لوگ جو ایک طرف اپنے اسلام کا اظہار کریں اور دوسری طرف اذان سے چڑھیں اور اذان سے بھاگیں اور اذان کا مذاق اڑائیں، تو پھر ان کی عقل ہی ماری گئی. آپ دیکھیے کہ نماز کی اپنی ویلیو ہے، لیکن اذان کی ویلیو کچھ کم نہیں ہے ہمارے دین میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف یا نماز کی طرف پکار ہے، وہ آغاز ہے نماز کا. اسی لیے قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے، ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، اونچی ہوں گی. اور اسی لیے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ مؤذن کا مرتبہ امام سے بھی بڑا ہے. ہمارے معاشرے میں مؤذن کیا چیز ہے؟ کوئی اس کی عزت ویلیو وقت نہیں. لیکن اسلامکلی یعنی ایک امام ہے نا، نماز پڑھا رہا ہے امام، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے. لیکن مؤذن جو ہے، بہت سی احادیث سے اس کی جو اہمیت ہے قیامت کے دن، جو اس کا مقام اور اس کی عزت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی جتنی فضیلت مؤذن کی بتائی گئی ہے اتنی امام کی نہیں بتائی گئی. اب دیکھیے کہ مؤذن، ہم کہتے ہیں اور کیا کام ہے ان کا سوائے 5 اذانیں دینے کے. آپ کو پتہ ہے اذان کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ وقت کی پابندی. سب سو رہے ہوتے ہیں، سوتے رہ جاتے ہیں، نمازوں میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور مؤذن کو جس کے اوپر سب کی نماز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو وقت کا شدید پابند ہونا پڑتا ہے، ورنہ وہ مؤذن رہ نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے نماز نبوی میں اذان سے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے، میرے خیال اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تو دینی شاعر کا مذاق اڑانا جو ہے وہ عقل کی کمی ہے. اور یہاں انڈائریکٹلی یہ بات بھی کہ یہ جو ہم نے کمپیوٹرز کے ذریعے یا گھڑیوں میں اذانیں ڈال کے وقت پہ لگاتے ہیں، یہ اصل اذان کی جگہ نہیں لے سکتے، کہ یہ تو ایک مشین بول رہی ہے نا. اور ہو سکتا ہے جس مؤذن نے اذان دی اور ہم اسے گھر پہ چلا رہے ہیں وہ فوت بھی ہو چکا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ اصل کے قائم مقام نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اصل کا اہتمام ہو. وہ گھر میں چھوٹے لڑکے بھی ہوں تو بھی ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ نماز کے وقت اذان دیں، تاکہ ایک لائیو اذان ہو. اور خصوصاً ان ملکوں میں جہاں دور دور بھی سنائی نہیں دیتی. اور کبھی کبھی مسجد اذان سے پہلے جانا چاہیے تاکہ اذان سن سکیں، کیونکہ اتنی فضیلت ہے کہ اذان سن کر جو جواب دے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. عقل ارشاد یعنی سمجھ، رشد سے، رشد سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں نا. عقل ارشاد کون سی سمجھ؟ یعنی ان کی دین کی سمجھ نہیں ہوتی. عورت اذان نہیں دے سکتی، گھر کے اندر بھی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں. کیونکہ حضرت ام برقہ جو تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو امامت کرائیں، لیکن مؤذن الگ مقرر کیا تھا.
اقامہ کہہ سکتے ہیں گھر کے اندر، وہ تو نماز کا حصہ ہے. اب آپ پھر کہیں کہ یہ تو بہت ہی ڈسکریمنیشن ہے کہ عورت کو اتنے بڑے فضل سے محروم کر دیا گیا. عورت خود نہ اذان دے، کئیوں کا تیار کر دے اذان دینے کے لیے، اس کی یہ کنٹریبیوشن کم ہے. اور دیکھیے کہ اگر عورت کو مؤذن مقرر کیا جاتا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان ہوتے ہی اٹھ کے نماز پڑھتے ہوں؟ 5 وقت کی نا، ہوتے ہی اٹھ جائیں اور نماز. ہم ٹال مٹول کرتے اچھا یہ کام کر لیں، وہ رو رہا ہے، وہ اس کو یہ چاہیے، اس کو یہ چاہیے، یہ کھانا رکھ دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیں، دیر کر ہی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے. تو اگر گھر سے ہر وقت نکل کر جا کے کہیں اذان دینی پڑتی، یہ عورتوں کے بس کی بات نہیں. یہ باعث ہونے کی بات نہیں، ہر ایک کا کام مختلف ہے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. کس سے خطاب قل کہہ کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے کس کو؟ اہل کتاب کو. اے اہل کتاب، یہود و نصارہ سے خطاب. حل تنقمون منا، نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے. حل یہاں نفی کے معنی میں کیوں الا آ رہا ہے. نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے. تنقمون کا لفظ ہے نون قاف میم سے، نقمہ عیب لگانا، غصے ہونا. نہیں تم کرٹیسائز کرتے ہم کو، ناراض ہوتے ہم سے، الا مگر اس بات پر، ان آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، کیا؟ قرآن. وما انزل من قبل اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، کیا؟ تمام کتب. یعنی تم ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پہ رکھتے ہیں جو ہماری طرف آئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے آئی. تو پھر ناراضگی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ تم ہم سے ناراض ہو. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک تمہاری اکثریت فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ یا تو اسلام سے نکلنے والے یا پھر اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے. اور یہاں کیوں کہا گیا تمہاری اکثریت فاسق ہے؟ یعنی یہاں فاسق بمانا کیا ہے؟ کافر. ان میں سے بہت کم اسلام لائے تھے نا، جیسے نجاشی، عبداللہ بن سلام. تو اس لیے اکثرکم کہا گیا، اکثریت نہیں لائی تھی، میجورٹی نہیں مسلمان ہوئی تھی، تو اکثرکم فاسقون کی بات کی گئی. اہل کتاب میں دونوں شامل ہیں اس لیے. تو کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ کہ بہت سے لوگوں کی آپ سے ناراضگی کی وجہ یا آپ سے دشمنی کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ اللہ اور سارے رسولوں اور کتابوں کو مانتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ناراضگی کی سالڈ ریزن ہے، کوئی درست وجہ ہے. یعنی یہاں سوال کیا جا رہا ہے نا، آخر کیا مشکل ہے، کیوں ناراض ہو، کس بات پہ، قصور کیا ہے؟ جیسے سورۃ البروج میں آتا ہے نا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. وہ قصہ یاد ہوگا کہ ایک قوم جب مسلمان ہو گئی تھی تو ان کے لیے بادشاہ نے کیا حکم دیا کہ آگ کی خندقیں کھودی جائیں اور سب کو اس میں پھینک دیا جائے. اور قصور ان کا صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. تو بہت وقت لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے پر ستایا جاتا ہے. اصل میں جب آپ صرف اللہ کے ہوتے ہیں نا اور باقیوں کی نفی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باقی ناراض ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوگا اور ہوتا ہے کہ سچے دل سے جو بھی دین کی طرف آئے گا اسے ناراضگیاں دیکھنی اور سہنی پڑیں گی. تو پھر لا یخافون لومۃ لائم ہوگا تو کامیاب ہوں گے نا. نہیں سمجھ آئی؟ کیا سمجھا؟ اہل کتاب کیوں ناراض تھے مسلمانوں سے؟ کیا قصور تھا مسلمانوں کا؟ مدینہ کے یہود مسلمانوں سے کس بات پر ناراض تھے؟ کیوں نہیں بنتی تھی ان سے؟ حالانکہ ان کی کتابوں کو تو مانتے تھے نا، نہ ان کے پیغمبروں کا انکار کرتے تھے. بالکل حسد تھا، لیکن جس کو کوئی نعمت ملی ہو اس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی ایک کو کوئی چیز مل جائے اور دوسرے کو نہ ملے اللہ کی طرف سے تو بعض لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، یہ حسد ہوتا ہے. اب صاحب نعمت کا کیا قصور ہے اس میں کہ اس سے ناراض ہوا جائے؟ کیا صاحب نعمت سے ناراض ہونے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی کہ کسی کو کوئی نعمت ملی اور دوسرا بے وجہ ناراض ہو رہا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ، اللہ کے فیصلے پر یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اصل بات یہ کہ اللہ کے فیصلے کو نہ ماننا. یعنی قرآن کا یہ جو اس ساری سچویشن کو انالائز کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت زبردست ہے. دیکھیں نا،
جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، ناراضگیاں ہیں، بھی کس بات پہ؟ اگر انسان بات کی تہہ پہ پہنچے تو یہ بات تو کچھ نہیں، یہ تو صرف ایک سوچ ہے، یہ تو شیطان کا وار ہے۔ اسی لیے اہل کتاب کو جب اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور کامن گراؤنڈز پہ آ جاؤ تاکہ وہ ناراضگی دور ہو۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس امت کو باقی امتوں پر بہرحال فضیلت ہے، کیونکہ یہ سب پر ایمان لاتے ہیں اور باقی بعض پر، تو سب پر ایمان لانا زیادہ افضل ہے نا بنسبت بعض کے، یا نہیں؟ وہ کچھ پہ لاتے ہیں، کچھ پہ نہیں، کمی ہے وہاں، اور یہاں فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تکمیل ایمان ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذالک، کہہ دیجیے کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین بات بتاؤں؟ انبئکم کس سے ہے؟ نبأ سے، اور نبأ کیا ہوتی ہے؟ اہم خبر۔ مثوبتاً، بدلہ پانے کے اعتبار سے، مثوبہ ثواب سے، بدلہ پانا۔ عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی بدترین مقام کے بارے میں بتاؤں کہ کس کا مقام اللہ کے ہاں بدترین ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ بڑی بات بتاؤں؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، یعنی بدترین مقام کس کا ہے؟ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہوا، وجعل، اور بنائے، منہم، انہی میں سے، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور طاغوت کے بندے یا جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ عبدہ، بندگی کی جنہوں نے، الطاغوت، طاغوت کی، طاغوت کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ، کیا ہے طاغوت؟ اچھا یہ بتائیے طاغوت فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، ثابت کیجئے۔ دلیل اور تعویل میں فرق ہوتا ہے۔ کیا دلیل ہوتی ہے؟ سالڈ چیز جو ثابت کرے آپ کے موقف، اور تعویل ادھر ادھر کی باتیں، خود ساختہ باتیں، سالڈ پروف نہیں۔ اب دیکھیے کہ طاغوت کا لفظ جو ہے نا طاغی سے، طاغی کس کو کہتے ہیں؟ سرکش کو، جو بندگی کی حد سے باہر نکلے، جو بندگی کی حدود کو پار کر جائے، چاہے وہ کرنے والا ہو یا جس کی جائے۔ اگر کوئی شخص بندگی کی حدود پار کر جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اس کا اتباع کرتا ہے اور اس میں وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی طاغوت ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سب بھی طاغوت ہے۔ اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم سب پر کیا لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی مرضی پر چلنے کی بجائے نفس کی خواہش پہ چلنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ طاغوت کی بندگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا نفس کیا ہے؟ ایک طرح سے طاغوت بن گیا، اور یہ فاعل ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب نے کیا کر رکھا تھا؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا، تو وہ طاغوت تھے ان کے احبار اور رہبان۔ اولئک شر مکانا، ایسے لوگ بدترین مرتبے میں ہوں گے، مکان میں۔ مکان کس کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ۔ کون سی ہے ان کی جگہ پھر جو طاغوت کی بندگی کرے؟ جہنم۔ اور مکان مرتبے کو بھی کہتے ہیں، مرتبہ، یعنی ان کا مرتبہ اللہ کی نگاہوں میں بہت کم ہے، اور ان کا مقام اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اضلوا، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے رستے سے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب سے اللہ تعالی سخت ناراض ہے، اور خاص طور پر ان میں سے وہ گروہ جس پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ غضبناک ہوا، جس کو مسخ کیا گیا، اور جس نے طاغوت کی عبادت کی۔ یعنی کتنی چیزیں اکٹھی ہوگی نا اس ایک آیت میں۔ اللہ کی ناراضگی کے کتنے اظہار ہیں۔ نمبر 1، لعنت۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے وہ۔ غضب، مغضوب علیہم، کہ انہوں نے حق کو جانا اور پھر عمل نہ کیا۔ وجعل منہم القردہ، مسخ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کونوا قردۃ خاسئین۔ والخنازیر، قرآن میں یہ واحد جگہ ہے جہاں
مسخ میں بندروں کے علاوہ خنزیر بنانے کا بھی ذکر ہے، اور وَعَبَدَ الطاغوت، طاغوت کی بندگی کرنے والے، یا انہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ خواہ کوئی قوم کتاب والی ہو، اور پھر یاد رکھیے کہ پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس سے اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ایک اسائنمنٹ ملی تھی کہ ایسے کاموں کی لسٹ بنائیے کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ ان کاموں کو پڑھ کے ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتے اس میں سے۔ تو یہاں اگر اہل کتاب پہ لعنت ہے تو یہ نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان ہیں اور کام ہم ان سے بھی بدتر کریں اور پھر ہم اس سے بچ جائیں۔ غضب علیہ، اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے انجان بنے، پھر شکلیں بگاڑ دینا، حلیہ بگاڑ دینا۔ یہ اگرچہ پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس سے تمہیں ایسا نقصان ہو۔ اور پھر انہوں نے اپنے علماء اور احبار کو رب بنا لیا تھا، تو آج مسلمانوں کے اندر کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے ان کے آگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتے کہ جو چیز وہ تمہارے لیے حلال قرار دیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو، جسے وہ حرام کریں تم اس کو حرام سمجھتے ہو؟ کہا ہم یہ تو کرتے ہیں۔ کہا یہی تو ان کی بندگی کرنا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں ایسی کوئی مثال ہے کہ لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر دینی رہنماؤں یا دینی علماء کے قول یا ان کی سوچ یا ان کے طریقوں کو اپنانے لگ جائیں؟ دیکھیے جتنی بھی بدعات ہیں، بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نئی چیز۔ جتنی بھی بدعات ہیں یعنی دین کے نام پر کوئی ایسا کام جس کی اصل قرآن اور سنت میں نہ ہو۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ذکر کرنا ہے۔ اب ذکر کرنا جو ہے ویسے تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے کہ کوئی نہیں کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی وہ سارے ذکر کرنے لگے جو آپ کرتے تھے تو ہم کسی دوسرے کام کے قابل نہ ہوں۔ ہر موقع کے بارے میں آپ نے ذکر کی کوئی نہ کوئی چیز بتائی ہوئی، صبح اٹھنے سے لے کر یعنی رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو بھی ذکر بتایا ہو، اور جب آپ پورے اٹھ جائیں تو بھی ذکر ہے، آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو ذکر ہے، باہر نکلے تو ذکر ہے، گھر سے نکلے تو ذکر ہے، گھر میں داخل ہو تو ذکر ہے، کھانا شروع کریں تو ذکر ہے، کھانا ختم کریں تو ذکر ہے، اذان بذات خود ذکر، اذان کے بعد ذکر ہے، نماز میں ذکر ہے، نماز کے بعد اذکار ہے، صبح اور شام کے اذکار ہے، مرغا بولے تو ذکر ہے، بارش ہو تو یعنی ہر موقع پر ذکر۔ پھر اسی طرح حج پہ جاؤ تو قدم قدم پر ذکر کی جگہ۔ لیکن بعض اوقات ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سنت طریقے کو چھوڑ کر ذکر کا خود سے طریقہ نکال لیتے ہیں، یعنی جس کی بنیاد قرآن اور سنت میں نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یعنی کیا آپ بھول گئے؟ کیا آپ کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، یا آپ چھوڑ گئے؟ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین پہنچا کے گئے یا نہیں؟ پورا پہنچایا انہوں نے 100%۔ ابھی کل کی جو آیت ہے اس میں آ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ جو آپ کو ملا آگے دے دے، آپ نے سب کچھ ہمیں دے دیا، نہ آپ بھولے نہ آپ نے چھوڑا۔ جب آپ نے کچھ نہیں چھوڑا تو پھر اگر ہم آپ کے بعد کوئی ایسا کام شروع کرتے ہیں جو آپ نے نہیں کیا تھا یا جو آپ کا طریقہ نہیں تھا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت۔ دیکھیے تعویل نہیں چاہیے، دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہ پروف لاؤ کہ قرآن میں ایسا حکم دیا گیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے وہ کام کیا ہو۔ اور اگر دلیل نہیں ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، محض تعویل ہے کہ چونکہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ اندھیرا کر کے کمرے میں ایک خاص انداز میں سانس کے ذریعے، یا کوئی کہتے ہیں کہ دل بولتا ہے، یا مختلف چیزیں اپنے تجربے، دل پہ ضرب لگانا وغیرہ تجربات بتاتے، وہ ان کے تجربے اور مشاہدے ہیں نا۔
تو انسانی تجربے اور مشاہدے پیغمبر کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے یا اس سے افضل نہیں ہو سکتے، یا ہو سکتے؟ کیا کسی کا مقام پیغمبر کے مقام سے بڑھ کر ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ پھر اگر کوئی شخص ایسا طریقہ نکالتا ہے جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں، اس سے آگے بڑھ کے ہے یا اس سے مختلف ہے، تو پھر وہ دین کا طریقہ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا کرنا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو ایسے کام اصل رستے سے ایگزٹ لینا ہے، بھٹکنا ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات پہ نہیں چلنا اور دین کے نام پر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس کی اصل اور دلیل وہاں موجود نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔